ہاں میں کیا بتاؤں آپ کو، میرے خیال میں جتنا اس فیصلے سے بائیڈن، میں امریکن پبلک کو بھی نہیں کہنا چاہتا، اچھا، جتنا بائیڈن نے بتا دیا ہے کہ وہ ایک ریلیجس بگٹ ہے، ہپوکریٹ ہے، اس ایڈمنسٹریشن نے جتنا بتا دیا ہے کہ وہ کسی جھوٹ بھی کہنے کے لیے تیار ہیں، ہندوستان کو اپنی ملٹری ایلائی اور اسٹریٹجک پارٹنر بنا کے خوش کرنا، ان کا کام ہے ہندوستان کو خوش کرنا، اس لیے ان کو اسٹریٹجک ضرورت ہے ہندوستان کو۔ اب ہوا یہ ہے کہ ڈاکٹر جے شنکر کی جو اگریسو فورن پالیسی ہے وہ کام آ گئی۔ ناظرین، امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ایک لسٹ جاری کی ہے جس میں ان ممالک کا ذکر ہے جہاں امریکہ کے خیال میں مذہبی آزادی کی زیادہ خلاف ورزیاں کی جاتی ہیں۔ ان ممالک میں پاکستان کا نام بھی شامل ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر بھارت کا کہیں ذکر نہیں ہے، جہاں مذہبی شدت پسندی پچھلے کچھ عرصے سے انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ اور یہ سب امریکہ کو بھارت میں جاری مذہبی آزادی کی خلاف ورزیاں کیوں نظر نہیں آتی؟ کہتے امریکہ چاہے گا تو ہو جائے گا۔ آج امریکہ اللہ تعالیٰ ہے، نہیں اللہ امریکہ ویتنام میں تو کچھ نہیں کر سکا، عراق میں تو نہیں کر سکا، ایران میں تو نہیں کر سکا، افغانستان میں تو نہیں کر سکا۔ جے ہند، بندے ماترم۔ دوستوں، آپ کا سواگت ہے اپنے یوٹیوب چینل بھارت ورسز پاکستان میں۔ دوستوں، ہمارے پی ایم مودی نے جب جے شنکر پرساد جی کو بدیش منتری بنانے کی گھوشنا کی تھی تب پورا بھارت حیران تھا کہ یہ شخص آخر ہیں کون جس کو پی ایم مودی بدیش منتری کا پد بھار دے رہے ہیں۔ تب شاید کسی نے نہیں سوچا ہوگا کہ جے شنکر پرساد جی ہمارے دیش کی بدیش نیتی کو اتنی اوپر لے کر جائیں گے کہ امریکہ جیسے دیش کے بھی ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ حال ہی میں امریکہ نے ریلیجن فریڈم انڈیکس کے نام سے ایک رپورٹ پرکاشت کی ہے۔ امریکہ اس میں شامل دیشوں کے اوپر ہمیشہ دباؤ بناتا رہتا ہے۔ اس سے پہلے بھارت بھی اس رپورٹ کا حصہ ہوتا تھا، لیکن اس سال اس رپورٹ میں بھارت نہیں ہے۔ یہ سب ہمارے بدیش منتری شری ایس جے شنکر پرساد جی کا کمال ہے۔ تو دوستوں آئیے پورا ویڈیو دیکھتے ہیں۔ دوستوں اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر میرے چینل بھارت ورسز پاکستان کو سبسکرائب کر ہمارا سپورٹ کریں۔ جے ہند، بندے ماترم۔ اس طرح آئی کہ انڈیا کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ میجورٹیرین اسٹیٹ ہے، وہاں پہ ہندو میجورٹیرین گورنمنٹ ہے، اور لیکن جسے آپ کہہ لیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے جب انڈیا کو انہوں نے ڈالا تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے آئی تھنک ان لوگوں کو ویزے دینے بند کر دیے، اور مجھے یاد ہے کہ ڈاکٹر جے شنکر نے اپنی پارلیمنٹ میں جا کے بتایا کہ ہم ان لوگوں کو آنے نہیں دے رہے۔ بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ وہاں پہ ایشو نہیں ہے ہندو کا، مسلم کا، سکھس کا، مائنورٹیز کا، دلتس کا، کرسچنس کا ایشو نہیں ہے۔ لیکن انڈیا کی جو اگریسو ڈپلومیسی ہے، انہوں نے کہا جی ایک طرف آپ ہمیں اپنا الائے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، دوسری طرف آپ ہمیں جو ہے وہ اس طرح کے ایشوز میں بھی ڈال دیتے ہیں، تو ہمارا یہ جو کانفیڈنس ہے اس کو وہ جو ہے نا وہ شیک کرتی ہے یہ چیز۔ سو میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر جے شنکر کی یہ جو اگریسو فارن پالیسی ہے اور یہ جو اگریسو بیہیویئر اینڈ پوسچر ہے، اس کو سم ہاؤ جسے کہتے ہیں نا کہ امریکنز ہیو ریئلائزڈ کہ آپ انڈیا کے ساتھ ایسے نہیں کر سکتے اور باقیوں کے ساتھ جو ہے وہ کریں گے۔ میرا نہیں خیال ساری بات ہے سعودی عرب کو کوئی ایشو پڑتا ہے، فرق پڑتا ہے۔ ابھی پریزیڈنٹ بائیڈن وہاں پہنچے ہوئے تھے، ٹھیک ہے جی، اور وہاں پہ انہوں نے ریکویسٹ کی محمد بن سلمان سے کہ آپ جو تیل کی پروڈکشن انہینس کریں، قیمتیں بڑھ رہی ہیں اینڈ آل دیٹ، تو ان کو محمد بن سلمان تو وہ اس سے نکل گئے تھے، وہ جو خشوگی والا واقعہ تھا، اور بلکہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ریسنٹلی محمد بن سلمان کو جو ہے وہ ویو آف بھی دے دیا، انہوں نے کہا ہمارا نہیں خیال کہ جو ہے وہ انوالو ہیں، لیکن اس سے پہلے جو سی آئی اے وغیرہ جو ڈیفنس ڈپارٹمنٹ ہے، دے ہیڈ اے ڈفرنٹ ویو آن دیٹ۔ تو یہاں پہ آ کے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بیسیکلی ایک پولیٹیکل ٹول استعمال کرتی ہے امریکن گورنمنٹ، ہیومن رائٹس، ریلیجس فریڈم، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ بہت امپورٹنٹ بن جاتے ہیں اگر آپ امریکہ کے پارٹنر نہیں ہیں، آپ اتحادی نہیں ہیں۔ اگر آپ امریکہ کے پارٹنر ہیں، آپ امریکہ کے اتحادی ہیں، تو یہ جو ہے وہ چھوٹے ایشوز بن جاتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اب انڈیا کے اندر ظاہری بات ہے، ایک ان کا ایک اپنا سٹائل ہے پالیٹکس کا، نریندر مودی کا، وہ ایک طرف مذہب کا استعمال کر رہے ہیں فار ہز پالیٹکس، بٹ ایک طرف ڈیولپمنٹ بھی کر رہے ہیں۔ سو وہ دونوں کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ صرف اور صرف ایک مذہبی حکومت اسٹیبلش کرنے کی بات کریں، جس طرح ہمارے عمران خان صاحب جو تھے، وہ صرف کہہ رہے تھے بس اللہ کے رسول اور قرآن کا نام لو، ڈیولپمنٹ نہ کرو، کوئی ترقی نہیں کرنی،
اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی جس سے ملک کو فائدہ ہو. اپنی سیاست کو ضرور فائدہ ہو، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ملک کو فائدہ ہو. تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ جو بھی عمران خان نے کیا وہ مذہبی کھاتے میں تو پڑ گیا، لیکن ڈیولپمنٹ نہیں تھی. مگر اس حرکت میں انہوں نے اپنا، بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے اپنا پورا ریپوٹیشن تباہ کر دیا ہے، اس لیے کہ بھائی یونائٹڈ نیشن کمیشن آن ریلیجس فریڈم 3 سال لگاتار کہہ رہا ہے کہ ہندوستان ڈسکریمنیٹ کرتا ہے مسلمانوں کے، مودی کی گورنمنٹ ڈسکریمنیٹ کر رہی ہے مسلمانوں کے خلاف. سسٹمائز ڈسکریمنیشن یہ ہو رہا ہے، اسٹرکچرل چینجز ہو رہے ہیں قانون اور سسٹم میں ٹو شو. پیٹرول کی جو ہے آپ جائیں روس کے ساتھ معاملہ کریں، ایک دفعہ کی ناکامی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دوسری ایفرٹ نہ. کوئی اچھا آئیڈیا اس لیے ڈراپ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ پورا نہیں ہوا. دوبارہ آ جائیں، امریکیوں کو بتائیں ہماری سروائیول کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. چینی صدر سے کہیں کہ وہ آپ کی سفارش کریں، عمران خان سے بات کریں. عمران خان کیا انکار کر دیں گے؟ ٹھیک ہے، چلو ان سے نہیں بات کرنا چاہتے، چینی اس میں ہیلپ کر سکتے ہیں. چین کے تھرو آپ روس کو اپروچ